رب وجود ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا موت کا ذائقہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، موت کا ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ کڑوا تب ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ یہ ذائقہ میٹھا تب ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، تو پھر جو موت آئے گی اس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قارون دنیا سے چلا گیا، فرعون دنیا سے چلا گیا، نمرود دنیا سے چلا گیا، ابو لہب دنیا سے گیا، شداد دنیا سے گیا، حامان دنیا سے گیا، لیکن دوسری طرف اللہ کے ولی بھی دنیا سے گئے، داتا علی حجویری دنیا سے گئے، خواجہ معین الدین چشتی دنیا سے گئے، بابا فرید الدین گنج شکر دنیا سے گئے، پیر سیال لاجپال دنیا سے گئے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں ان کا جانا اور فرعون نمرود کا جانا ایک جیسا تھا؟ انہیں ذائقہ ایک جیسا نصیب ہوا؟ کبھی بھی نہیں۔ آج بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے ان ہستیوں کی خبروں کے اوپر آپ جب بھی چلے جائیں 24 گھنٹوں کے اندر جو موسم بھی ہو، بہار کا ہو، خزاں کا ہو، بارش ہو، جیسا بھی موسم ہو، جس لمحے بھی آپ چلے جائیں گے آپ کو وہاں پہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نوافل پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تسبیحات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور دعا کی صورت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے موت کا ذائقہ میٹھا تب ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر روز آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، ڈیلی بیس پہ وہ اترتا ہے، اور آ کے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتا ہے لدو للموت، جو بھی پیدا ہوا ہے آخر اس نے مرنا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے لیے موت ہے۔ انسان چاہے 1000 سال ہی کیوں نہ زندگی گزار لے، لیکن یاد رکھیں آخر موت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز انسان کی قبر اسے پورے دن میں 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ انسان اپنی قبر کو یاد کرے یا نہ یاد کرے، لیکن ہر روز انسان کی قبر اسے 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا نام ہے، کہتے ہیں آپ ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، لیکن کچھ رشتہ دار اور ان کے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک میت کو دفن نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹتے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جب تک میت کو دفن جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا تھا اب وہاں پہ تھے، میت کو دفن کر دیا گیا، لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اور داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے جس انسان کو منو تنو مٹی کے اندر دفن کیا ہے اس کی قبر کی مٹی کے اوپر جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں۔ لوگ سارے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو یاد رکھو اس دنیا کا جو اینڈ ہے وہ قبر ہے، اور آخرت کی جو ابتدا ہے وہ بھی قبر ہے۔ یہاں کی جو انتہا ہے دنیا کی فرماتے ہیں قبر ہے، اور آخرت کی جو ابتدا ہے وہ بھی قبر ہے۔ اور یہی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت مائی رابعہ بصریہ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے آپ فرماتے ہیں رابعہ بصری
میرا دل ہے آپ میرے سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت مائی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حسن بصری میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب مجھے دے دیں، اگر آپ جواب تسلی بخش دے دیتے ہیں تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں۔ کہا جی کرو۔ کہا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیں میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیں اعمال کا وزن ہونا ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ اعمال کا جو وزن ہے یہ حق ہے، ترازو لگنا ہی لگنا ہے۔ مجھے بتائیں وہ جب ترازو لگے گا میرا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوگا یا میرا برائیوں والا پلڑا وزنی ہوگا؟ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، جو کامیاب لوگ ہوں گے اس دن ان کا نامہ اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ناکام ٹھہریں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ مجھے بتائیں میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، حسن بصری مجھے بتائیں کیا میں اس سے گزر پاؤں گی؟ یہ 4 سوال مائی رابعہ بصریہ فرماتی ہے۔ کہتی ہے میرا پہلا سوال یہ ہے میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ میرا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوگا یا برائیوں والا؟ اور کیا میں پل صراط سے گزر پاؤں گی؟ یہ 4 سوال آپ نے کیے تو حضرت خواجہ حسن بصری خاموش ہے۔ جب خاموشی دیکھی ان کے ہونٹوں کے اوپر تو حضرت مائی رابعہ بصریہ آپ فرماتی ہیں حسن بصری جا کے اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ شادیاں بعد میں کریں گے، پہلے اپنی آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرو۔ تو سامعین محترم وہ تو بڑے نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود کس قدر جو ہے اپنی آخرت کی فکر تھی، اپنی قبر کی فکر تھی۔ اور ایک ہم بھی ہیں کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں پہ گناہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ چل رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روز غلام یوں ہی تشریف فرماتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، ایک عورت تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، اس کا بیٹا بار بار تنور کے پاس جاتا، ماں اس کو پکڑتی اور پیچھے کر دیتی۔ تو غلاموں سے حضور نے سوالیہ انداز میں پوچھا بتاؤ وہ عورت بار بار ایسا کیوں کرتی تھی؟ تو وہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وجہ سے ایسا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں آگ کے اندر نہ گر جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے نا، وہ بھی اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ وہ مالک بھی اپنے بندوں کو جو ہے آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن بندے ہیں کہ یہ بار بار آگ کے اندر ہی گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بار بار آگ کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندر یوں زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے یا راہ چلتا مسافر ہوتا۔ اور آج ہم جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا ہے ہی ہماری، غریب کی تو یہ ہے ہی نہیں، غریب کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا دنیا کے اندر یوں زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر ہے یا کوئی پردیسی ہے۔ پردیسی نے بھی چلا جانا ہوتا ہے اور مسافر بھی آج یہاں ہے تو کل کہیں اور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک بندہ مقرر کر رکھا تھا اور 3 مرتبہ آ کے صبح دوپہر شام وہ آ کے کہتا تھا عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ تو کہتے ہیں
وہ ہر روز آتا اور آ کر آپ کو یہ میسیج دیتا، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک روز وہ آیا نا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا آپ منع فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضور آپ کو جب یہ میں میسیج دیتا ہوں نا، یہ جملہ آپ کو کہتا ہوں تو مجھے بھی موت اپنی یاد آتی ہے، تو حضور منع نہ فرمائے۔ تو کہتے ہیں آپ کی داڑھی میں صرف ایک سفید بال اترا تھا، وہ سفید بال آپ نے پکڑ کے نا اس کے سامنے کر کے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد اے میرے غلام تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال مجھے اپنی موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو آج تو یار ساری کی ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، گناہوں کے اوپر گناہ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں حال یہ ہے کہ ایک بال جو ہے وہ سفید ہوتا ہے تو ملازم کی چھٹی کر دی جاتی ہے، آج کے بعد تو نے نہیں آنا، یہ میرے پاس موت کا قاصد آ چکا ہے، یہ مجھے اپنی موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ دوستی تھی، تو اس دوستی کے دوران آپ نے ایک روز کہا اے ملک الموت جب میری روح قبض کرنے آنا ہے نا تو اچانک آتا ہے، میری اچانک نہیں قبض کرنی۔ کہا حضور پھر آپ کی کیسے قبض کرنی ہے؟ کہا میرے لیے یار تو میرا دوست ہے، 2-4 قاصد بھیجنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ جو 25-27 لاکھ روپیہ دے کے ڈوبے ہیں، موت کا وقت مقرر تھا، ملک الموت نے روح قبض کر دی تھی وہاں پہ، وہ تو اپنی سوچوں کے مطابق اٹلی کے اندر گھوم رہے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے رستے کے اندر۔ تو کہا مجھے میسیج دے کے آنا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد ملک الموت آیا، سوال کیا آپ نے فرمایا ملک الموت میسیج دینے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے آگے سے جواب دیا حضور آج میں میسیج دینے کے لیے نہیں آیا، قاصد بن کر بھی نہیں آیا، آج میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یار میرا اور آپ کا تو معاہدہ ہوا تھا کہ اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، میں کوئی 2-4 میسیج بھیجوں گا، قاصد بھیجوں گا، پھر تمہاری روح جو ہے وہ قبض کروں گا۔ تو کہا حضور والا میں نے میسیج بھیجے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا جب آپ کے بال سیاہ تھے نا ان میں سفیدی اتری تو وہ میرا پہلا قاصد تھا، اس وقت آپ کے پاس میرا پہلا قاصد آ چکا تھا۔ آپ کی کمر بالکل سیدھی تھی، اس میں خم آ گیا ہے، تھوڑا سا جھکاؤ آ گیا ہے، وہ جھک گئی ہے، حضور وہ بھی میرا قاصد تھا۔ آپ کی یہ جو پلکیں ہیں یہ سیاہ تھی، ان میں بھی سفیدی اتری ہے، حضور وہ بھی میرا قاصد تھا۔ اور آپ کتنے جنازوں کے اندر شامل ہوئے ہیں، وہ بھی میرا قاصد تھا۔ کہا حضور آج میں میسیج دینے کے لیے نہیں آیا، آج میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں یار، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو سفیدی اتر آئے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا ہے، جنازوں میں شامل ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اسرائیل بتا رہا ہے آج اس کی قبض کی ہے، کل میں تمہاری روح بھی جو ہے وہ قبض کروں گا۔ اگر کمر جھک جائے، خدا اتنی مہلت دے دے تو پھر سمجھ لیں موت کا قاصد آ چکا ہے، اب بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں اپنے رب سے توبہ طائب کر کے اسے منا سکتا ہوں۔ توبہ کا دروازہ تو مرد دم تک جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، لیکن میرے پاس میسیج آ رہے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو سنوار لوں، اس کے اندر بہتریاں جو ہے وہ میں لانے کی کوشش کروں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے 50 سال لگا کے ایک کتاب کا صرف مطالعہ کیا، اور اس کتاب کے مطالعہ سے اس نے 3 باتیں جو ہے وہ اخذ کر لی، لے لی۔ میں سوچ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ اس نے کتنی گہرائی کے اندر جا کے جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ 50 سال یار لگائے ہیں، اور پھر پوری کتاب کو اس نے بار بار پڑھا ہے، اور 3 باتیں اس نے اس سے صرف لی ہیں، زیادہ باتیں اس نے لی ہی نہیں،
اور سنیے کیا 3 باتیں اس نے لی. اس نے پہلی بات اس سے اخذ کر لی, اللہ کا حکم مانو یا پھر اس کی کائنات چھوڑ دو, یا پھر اس کی کائنات چھوڑ دو. وہ وقت بھی آتا ہے یار گھروں کے اندر بیٹا بڑا ہی نافرمان ہو جائے نا تو باپ تنگ آ کے کہتا ہے یا سدھر جاؤ یا پھر ہمارا گھر چھوڑ دو. باپ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, لیکن تنگ آ کے وہ کہتا ہے یا تو سدھر جاؤ یا پھر ہمیں چھوڑ دو, تمہارا الگ راستہ ہے ہمارا اپنا راستہ ہے. تو کہا اللہ کا حکم مانو جس کی کائنات ہے یا پھر اس کی کائنات چھوڑ دو. دوسرا اس نے کہا ہمیشہ سچ بولو, اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہاں پہ بولو جہاں پہ خدا دیکھ نہیں رہا اور سن نہیں رہا. وہاں پہ جھوٹ بولو جہاں پہ خدا دیکھ نہیں رہا اور سن نہیں رہا. اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کوئی نہیں یار گل گولی کوئی دے دو, وہ گولی دے دو اسے کوئی. اور اکثر ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا تو انہیں جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی وہ کوٹلہ کی سرزمین پہ ہوتے ہیں, بمبر سے سواری اٹھانی ہو نا تو وہ کہتے ہیں جی ٹول کراس کر رہے ہیں, ٹول کراس کر رہے ہیں, یہ نہیں بس آپ کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں, آپ باہر نکلیں جی بس ہم آ گئے آپ کے پاس. تو کہا ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ بولنا ہے تو وہاں پہ بولو جہاں پہ خدا دیکھ نہیں رہا اور سن نہیں رہا, کیونکہ وہ اعلان کر رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. اور تیسری بات اس نے اس کتاب سے اخذ کی, اللہ کی بندگی کرو, اگر بندگی نہیں کر دی تو پھر اس کا دیا ہوا رزق کھانا بھی چھوڑ دو, پھر اس کا رزق جو ہے وہ چھوڑ دو. اور آج کتنی نعمتیں یار ہمارے پاس موجود ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو پہلے بادشاہ گزرے ہیں نا, ہم خرب ہاتھ درجہ ان سے بہتر ہیں یار. اے سی کی ہوائیں انہیں نصیب نہیں ہوئی, یہ جو جہازوں کی پروازیں ہیں ان کے اندر بیٹھنا انہیں نصیب نہیں ہوا. ایک پنکھا ایک نوکر ان کے پاس کھڑا ہو کے انہیں گرمی کے موسم میں ہوا دیتا رہتا تھا. مجھے نہیں پتا اس پنکھے کے ساتھ اس کا پسینہ خشک ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, لیکن جتنا بھی آپ کو پسینہ آیا ہو, آپ اے سی لگا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا سارا پسینہ خشک ہو جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا آہستہ بھی کر دیتے ہیں. آپ کا جتنے بھی گھنٹوں کا سفر ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اس کو منٹوں میں جو ہے وہ محدود کر سکتے ہیں. لیکن وہ بڑا بادشاہ تھا, جتنا بھی بڑا بادشاہ ہے, آج آ کے اس نے سواری جو ہے وہ گھوڑے کی پشت کے اوپر ہی کر دی ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکموں کو جو ہے توڑتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کوشش کریں یہ جو مختصر سی زندگی ہے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کے گزارنے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات تو محلوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پورا محلہ ان سے تنگ آیا ہوتا ہے, اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں شکر ہے یار مریا وے جان چڈی, خاص کم اور جہاں پاک. لیکن ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں, شمس الدین التمش جیسے, وہ بھی بادشاہ تھا. آج ہمارے بھی بادشاہ ہیں, لیکن شمس الدین التمش کی زندگی دیکھیے. خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, آخری وقت ہے آپ کا. یہ وہ ہستی ہے کہ 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر کے آئے, 15 پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر کے آئے. آخری وقت ہے اور اپنے غلاموں کو وصیت فرما رہے ہیں میرا جنازہ کوئی ایرا وغیرہ نہیں پڑھائے گا. کہا حضور کون سا شخص پڑھائے گا؟ کہا وہ شخص پڑھائے گا, فرض تو ایک طرف رہے, کبھی تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی ہو, تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی ہو, میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا. میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا جو ہے وہ فوت نہ ہوئی ہو. جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں جو ہے ساری زندگی فوت نہ ہوئی ہو. اور میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا
جس کی نگاہ غیر محرم کے اوپر نہ پڑی ہو۔ یاد رکھیے گا، پہلی نگاہ جو غیر محرم کے اوپر پڑتی ہے اس کی معافی ہے۔ تو کہا جس کے اندر یہ 4 باتیں جو ہے وہ پائی جائیں، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، اس کے علاوہ میرا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اب آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن کوئی شخص وصیت سن کے آگے ہی نہیں بڑھ رہا، کہتے ہیں پھر بادشاہ آتا ہے، وہ اپنی سواری سے اترتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹا کے شمس الدین التمش ایک بات کہتے ہیں قطب الدین مختار کاکی تیرے ساتھ زندگی گزاری ہے، تیری پوری زندگی سے مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن آج مجھے تیرے سے گلہ ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، کسی کو علم نہیں تھا کہ میری کبھی عصر کی سنتے جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی، اور کسی کو علم نہیں تھا کہ میری نگاہ کبھی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑی۔ تجھے زندگی سے تو گیا ہے، اور تیری زندگی سے مجھے فقط یہی گلہ ہے کہ تو جا رہا ہے تو میرا راز فاش کر کے جا رہا، فاش کر کے میرا راز جا رہا ہے۔ آج قرآن مکمل ہوتا ہے فیس بک کی نظر، آٹے کی گتھی دی جا رہی ہے فیس بک کی نظر، کسی کے اوپر نیکی کی جا رہی ہے فیس بک کی نظر، مسجد کے اندر کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں، اعلان کر دیں جی، لوگوں کو پتا چلے جی شاہ صاحب نے پیسے دیے جی، فلاں راجہ صاحب نے پیسے دے دیے جی، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ لیکن وہ لوگ بھی تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اور وکھرا جہان نہیں تھا ان کے لیے کہ جس کے اندر گناہ نہیں تھے، نہیں، ان کے لیے بھی یہی جہان تھا، لیکن وہ بھی خدا کے بندے یوں زندگی گزار کے گئے۔ تو اس لیے جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، کوشش کرے یار اسے خوبصورت گزارنے کی۔ یہ فانی زندگی ہے، مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، اور کسی بھی صورت میں موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے، لیکن آج تک موت کا انکار کسی نے نہیں کیا، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ تو کوشش کرے اس فانی زندگی کو خوبصورت گزارنے کی، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اگر زندگی پڑھیں تو یار پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ کا خوف ان کے اندر موجود تھا، اور کتنی انہیں اپنی آخرت کی اور قبر کی جو ہے وہ فکر تھی۔ حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں عید والے دن میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں دیکھ کے آپ کو رو پڑا۔ کہتے ہیں رویا میں اس لیے کہ جب میں آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا سامنے پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور خشک روٹی کے ٹکڑے آپ اس پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو میں نے بہتے ہوئے آنسو میں کہا، میں نے کہا حضور آج تو عید والا دن ہے، آج تو کوئی ذائقے والی چیز کھانی تھی، کوئی پر لطف چیز جو ہے وہ کھانی تھی۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سوید بن غفلہ عید تو اس کی ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہے، جس کا دامن گناہوں سے پاک نہیں ہے اس کی کیا عید ہے۔ تو آج دیکھ لیں پھر کیا زندگی ہے یار ہماری۔ وہ حضور کی صحبتوں میں رہنے والے لوگ تھے لیکن کتنی اپنی آخرت کی فکر تھی۔ کہتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا زیادہ وقت قبرستان کے اندر گزارتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فارغ ہوتے قبرستان کے اندر وقت گزارتے۔ تو پوچھنے والے نے ایک روز سوال کر دیا، اس نے کہا حضور آپ زیادہ دیر قبرستان کے اندر گزارتے ہیں، یہ زندوں کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو زندہ لوگ ہیں نا یہ گلہ کرتے ہیں، اور قبروں والوں کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں یہ مجھے میری موت کی یاد دلاتے ہیں، یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے غلاموں سے سوال کیا زندگی اور موت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو ایک غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اتنی ہی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے پتہ نہیں زور کی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ دوسرے سے سوال کیا، وہ دوسرا عرض کرتا ہے حضور ظہر کی پڑھی ہے پتہ نہیں عصر کی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تیسرا عرض کرتا ہے حضور عصر کی پڑھی ہے پتہ نہیں مغرب کی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک اور عرض کرتا ہے حضور مغرب کی پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء کی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ سارے جو جواب دے رہے تھے ہر ایک کے جواب میں وقت جو ہے وہ کم ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا،
لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو اور اتنی لمبی امیدیں؟ حضور نے فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، زندگی اتنی ہی ہے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر سکتا ہوں کہ نہیں پھیر سکتا، اور ہم سب کچھ اس زندگی کو جو ہے وہ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ تو اس لیے اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے مجھے مناؤ، راضی کرنے کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑی جلدی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ چلیں اگر جب بندے کو پتا ہو کہ میں نے پرسوں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو چلو جی کل منا لیں گے اپنے رب کو۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر پوری کوشش کریں کہ ہمارا رب جو ہے کسی بھی صورت میں ہم سے روٹھنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے آغاز کے اندر قرآن کے نغمے پڑھے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔